یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان امتحان میں ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو مال و دولت دے کر کے امتحان میں ڈالا، کسی سے مال و دولت لے کر کے امتحان میں ڈالا۔ اللہ پاک نے کسی کو عزت دے کر کے امتحان میں ڈالا، کسی سے عزت لے کر کے امتحان میں ڈالا۔ کسی کو اللہ پاک نے صحت کی دولت دے کر کے امتحان میں ڈالا، کسی کو اللہ پاک نے صحت کی نعمت کو لے کر کے امتحان میں ڈالا۔ کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، کوئی عہدے والا انسان ہے یا کوئی بغیر عہدے والا انسان ہے، اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ آپ نے بغور دیکھا ہوگا کہ کھیل کے اندر کچھ لوگ کھیلتے رہے اور کچھ لوگ تماشا کرتے رہے۔ کھیلنے والوں کی کھیل ختم ہوئی، تماشا کرنے والوں کا تماشا ختم ہوا۔ انسان کی زندگی کی ابتدا اس اذان سے ہوتی ہے جس کے بعد کوئی نماز نہیں، اور انسان کی زندگی کا اختتام اس نماز پر ہوتی ہے جس کے لیے کوئی اذان نہیں۔ آپ نے بغور دیکھا ہوگا کہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں، دوسرے کان میں اقامت کہہ دیتے ہیں۔ اذان اور اقامت سے ہم اس بچے کے کان میں یہ میسج اور یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی اذان بھی ہو گئی، آپ کی زندگی کی اقامت بھی ہو گئی ہے، اب آپ کی زندگی کی صرف نماز باقی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنا مختصر سے وقت دیا ہوا ہے۔ اذان کے بعد سے لے کر نماز تک کتنا سا وقت ہوتا ہے؟ اذان کے بعد نماز کی تیاری ہوتی ہے۔ جس آدمی نے اذان کے بعد نماز کی تیاری کر لی وہ جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، پورا ثواب کما سکتا ہے، اور جس آدمی نے اذان کے بعد نماز کی تیاری نہیں کی جماعت اس سے چلی جائے گی۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں مثال دے کر کے بات سمجھائی ہے کہ دنیا میں جا کر آپ نے اتنی مختصر سے زندگی گزارنی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک مثال دے کر کے بات سمجھائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا، فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے غلام کے لیے ایک بڑے انعام کا اعلان فرمایا کہ آپ میرے اس باغ میں جائے، اس باغ کے 10 حصے ہیں، اور جس حصے میں آپ کو سب سے بہترین پھل مل جائے وہ پھل کاٹ کر کے آپ نے میرے حوالے کر دینے ہیں، اور میں نے آپ کو بڑا انعام دینا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس حصے سے آپ دوسرے حصے میں منتقل ہو جائے واپس پلٹیں گے نہیں، اس سے آگے جانا ہوگا۔ اب بادشاہ کا یہ غلام جب اس باغ کے اندر داخل ہوا تو پھلوں کو دیکھا کہ بہترین پھل لگے ہوئے ہیں۔ اب جب ان کو کاٹنے لگا تو دوسرے حصے کے اوپر نظر پڑی اور ان کو نظر آیا کہ اگلے حصے میں اس سے بہترین پھل موجود ہے۔ وہ اس میں چلا گیا اور وہاں جب پھل توڑنے لگا تو اگلے حصے میں اس سے زیادہ بہترین پھل دکھائی دیا۔ اب وہ اس حصے میں چلا گیا، اسی طریقے سے کرتے کرتے آخری حصے میں پہنچا، وہاں پر دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی پھل ہی نہیں لگا ہوا۔ اب میں بادشاہ کو کیا دوں گا اور بادشاہ سے کیا انعام لوں گا؟ وہاں پر وہ زاروں کا تار رونے لگا اور ہائے افسوس کرنے لگا۔ اور پھر امام غزالی رحمہ اللہ نے بات سمجھائی کہ اس مثال سے مراد بادشاہ سے اللہ ہے، غلام سے مراد اس کا بندہ ہے، باغ سے مراد یہ دنیا ہے، اور آخری حصہ جو خالی ملا ہے وہ انسان کی موت ہے۔ انسان کی زندگی یوں گزر رہی ہے۔ اس بات کو یاد رکھے بھائی، جو دن آج کا گزر گیا زندگی میں دوبارہ یہ دن ملنے والے نہیں ہیں۔ چاہے آپ کا ایک لمحہ گزر رہا ہے، ایک منٹ گزر رہا ہے، ایک گھنٹہ گزر رہا ہے، ایک ہفتہ ہے، مہینہ ہے، سال ہے، زمانہ گزر رہا ہے، وہ وقت آپ کو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ اتنا حصہ آپ کی زندگی سے کٹ گیا۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ہر رات کو بستر پر بیٹھ کر کے اپنے پوری دن کا محاسبہ کرے، آج کا دن میرے اوپر کیسے گزرا ہے،
کتنے اعمال میں نے ایسے کیے ہیں جس میں میں نے اللہ کو راضی کیا، اور کتنے اعمال میں نے ایسے کیے جس میں میں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ جب ہم روزانہ اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی سدھر جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کو اتنی ترجیح دو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کو اتنی ترجیح دے جتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ سفر پر جانے لگے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں نے بھی آپ کے ساتھ سفر پہ جانا ہے۔ تو حضرت نے اسے سمجھایا کہ بھائی میں نے سفر پہ جانا ہے، آپ نے کیوں ساتھ ہو لی؟ بھائی وہ کہنے لگے کہ میں نے سفر پہ ساتھ چلے جانا ہے، آپ مجھے اجازت دے دے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کو انکار نہیں کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے ٹھیک ہے، آپ سفر پہ جانا چاہتے تشریف لائے۔ اب چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوئے، اور جو ان کے پاس زادیرہ تھا ان میں سے 3 روٹیاں نکال کر کے بیٹھ گئے۔ ایک روٹی ان کے سامنے رکھی، ایک اپنے سامنے رکھی، ایک بیچ میں رکھی کہ میں اپنی روٹی مکمل کر کے وہ اپنی روٹی مکمل کر لے گا، اور جس کو زیادہ کھانے کی حاجت ہوئی وہ اس روٹی میں سے کاٹ کے کھا لے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ایک روٹی کو مکمل فرما لیا، اس کے بعد وہ ساتھ دریا میں اتر گیا، وہاں پانی پی لی۔ واپس پلٹے تو بیچ میں جو روٹی پڑی ہوئی تھی وہ ان کو نہ ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ جو روٹی پڑی ہوئی تھی وہ کہاں پہ ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا۔ اچھا آپ کو نہیں پتا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آگے چل پڑے، ایک جنگل میں پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک معجزہ دکھایا انہیں، وہ یہ کہ ہرن کی ایک ریوڑ چل رہی تھی، آپ نے ہرن کے ایک بچے کو پاس بلایا، اسے ذبح کر دیا، اور پھر اسے لکڑی جمع کر کے پکایا اور خود بھی کھایا، اپنے اس صاحب کو کھلایا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہڈیوں کو جمع کیا اور پھر فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ہرن کا بچہ زندہ ہوا، اور پھر آپ نے فرمایا اپنے ریوڑ سے جا ملو۔ وہ واپس پلٹا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھنے لگے بھائی وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ کہنے لگے میں نے تو نہیں کھائی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آگے چل پڑے، ایک ریگستان میں پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، اس صاحب کو بھی بیٹھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ریت کے 3 ڈھیر بنائے، ایک یہاں پہ، ایک یہاں اور ایک یہاں، اور پھر فرمایا اللہ کے حکم سے سونا بن جاؤ۔ ریت کے وہ جو ڈیلے تھے وہ تینوں کے تینوں سونا بن گئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے او بھائی یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ اس کا ہے جس نے روٹی کھائی۔ اب وہ صاحب کہنے لگے وہ تو میں نے کھائی، ایسے ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے وہ روٹی میں نے کھائی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ جو آپ کا ہے یہ بھی تیرا، جو میرا ہے یہ بھی تیرا، یہ جو تیسرا ہے یہ بھی تیرا، لیکن اب اس کے بعد آپ کو میرے ساتھ سفر پر آگے چلنے کی کوئی اجازت نہیں، یہاں بیٹھ جاؤ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آگے چل پڑے، اور یہ صاحب سونے کے اتنے بڑے ڈھیر دیکھ کر کے اب وہاں بیٹھ گیا۔ اب وہ وہاں پر سوچ رہے ہیں اگر اس کو میں اپنے دامن میں ڈالو تو دامن تو پڑ جائے گا، اور جیب میں ڈالو تو اتنا سونا تو بیچ میں آئے گا نہیں، یہاں چھوڑ کے چلا جاؤ تو کوئی فائدہ ہی نہیں، اب میں کیا کروں؟ سوچتے 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 رات آ گئی۔ اب رات کے اندھیروں میں یہ صاحب سونے کے ان ڈھیروں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور سامنے آبادی میں دیکھا کہ وہاں سے 3 چور باہر نکلے، اور وہ اپنا ایک شکار چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی شکار ملے۔ وہ چلتے چلتے دیکھا کہ صحرا کے اندر کوئی صاحب بیٹھا ہوا ہے، اور سامنے چمکدار کوئی چیز بھی پڑی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں شاید کوئی مسافر کسی قافلے سے رہ گیا ہے، ہم ان کو شاید راستہ بھٹک گیا ہے، راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اب جب یہ چور قریب آئے، انہوں نے دیکھا کہ سونے کے ڈھیر لگے ہوئے، او بھائی اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں چاہیے بھائی۔ اب انہوں نے کہا کہ اتنا سونا مل گیا ہمارے نسلوں کے لیے کافی ہے۔ اب یہ صاحب کہنے لگے بھائی مجھے کچھ نہ کہنا، یہ سونا ہے، ان کے 4 حصے بنا دے، 3 تم ہو اور 1 میں ہو، 4 حصے بن جائیں گے، ایک حصہ آپ لے لے، 1 مجھے دے دے۔ سب اس پر راضی ہو گئے اور آپس میں دوست بن گئے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اللہ پاک نے مال تو بڑا وافر مقدار میں دے دیا، اب ہم یہاں پر کوئی دعوت کرنا چاہتے ہیں، کھانا کھائیں گے۔ اب مشورہ کر رہے تھے بازار کون جائے، وہاں سے کھانا کون لائے۔ مشورے میں طے ہوا کہ یہی صاحب بازار میں جائے اور بازار سے کھانا ہمارے لیے لائے۔ اب وہ صاحب چل پڑے، آبادی میں جا رہے، وہاں سے وہ کھانا لائے، لیکن راستے میں سوچ رہا ہے ارے حضرت تو سارا سونا مجھے دے کر کے چلے گئے تھے،
اب یہ کیا میں ان کو تقسیم کر کے ان کو دے دوں، ایسا کر لیتا ہو بازار میں اپنا کھانا خود کھا لوں گا، ان کے لیے ٹفن میں کھانا بھی لاؤں گا، ساتھ میں زہر ملا کر کے ان کو وہیں مار دوں گا اور سونا اٹھا کر کے لے جاؤں گا۔ اب پیچھے یہ چور حضرات سوچ رہے ارے کیا 3 ڈلے تھے، ان کو تقسیم کر کے ہمیں پورے آ جاتے، اس کو ہم کیا حصہ دے دیں، یہ واپس پلٹے کھانا لائے گا اور ہم وہ کھانا لے لیں گے، اس صاحب کو ہم یہیں پر مار کر کے دور پھینک دیں گے۔ اب وہاں سے کھانا انہوں نے لیا، اس میں زہر بھر دیا اور چوروں تک پہنچا دیا، اور چوروں کے پاس پہنچتی ہی انہیں حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا۔ اب وہ ادھر پڑا ہے اور چوروں نے مزے سے کھانا کھایا، اور تھوڑی دیر کے بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا، ایک ادھر گرا، ایک ادھر گرا، ایک اس پاس گرا، چاروں کے چارے مر گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے لشکر سمیت واپس پلٹے تو دیکھا کہ سونا اسی طریقے سے پڑا ہوا ہے، اور 4 حضرات جو ہے نا وہ اپنی زندگی گنوا چکے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنے پورے اس لشکر کو جمع کیا اور پھر فرمانے لگے ارے دنیا کو اتنی ترجیح دو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کو اتنی ترجیح دو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا کی پیچھے جتنا بھاگو گے اتنا حصہ بھی حوالے نہیں کرے گا۔ دنیا سے ہٹ کر کے اللہ کی تلاش میں نکلو گے، اللہ پاک ساری دنیا کو اٹھا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس مختصر سی دنیا کی قرآن پاک میں ایک مثال دی، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے کھیل اور تماشا ہے۔ کچھ لوگ کھیلتے رہے اور کچھ تماشا کرتے رہے۔ اس بات کو یاد رکھے بھائی، دنیا کے لیے ہم نے جتنے دوڑ باقی ہے، پوری زندگی لگا لو، دن رات لگا لو، جو کچھ کما لو، آنکھیں بند ہونی ہے، ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کر کے آگے اکیلے آپ نے جانا ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، جب آپ جائیں گے گھر والے 1 دن روئیں گے، 2 دن روئیں گے، 3 دن روئیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ روئیں گے، 10 دن پریشان ہوں گے، 1 ہفتہ 1 مہینہ سوگ منائیں گے، سال کے بعد آپ کا کوئی تذکرہ کرے گا، یہی گھر والے کہیں گے ارے ان باتوں میں مردوں کو بیچ میں مت لاؤ۔ اس بدبودار دنیا کے لیے ہم نے صبح سے شام تک سارا دن لگا دیا، شام سے لے کر صبح تک پوری رات لگا دی، کماتے کماتے اس نے